اللہ کی محبت جو ہے نا، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہر انسان محبت کا مارا ہوا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ انسان کو جہاں بھی محبت نظر آتی ہے، پھر چاہے وہ ظاہری کیوں نہ ہو، جہاں بھی اپنائیت نظر آتی ہے، پھر چاہے وہ فیک کیوں نہ ہو، جہاں بھی کوئی دو میٹھی میٹھی باتیں بولتا ہے، پھر چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ بول رہا ہو، انسان اس سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے اور انسان دل ہار بیٹھتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کسی ان نون بندے کو شریک کر دیتا ہے، جو اسے تھوڑی سی اپنائیت دیتا ہے، تھوڑی سی محبت دیتا ہے، اور تھوڑا سا یہ فیل کرواتا ہے کہ بیٹی آئی ایم وتھ یو، ڈونٹ ویری، ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو دلوں کو لگتے ہیں اور انسان کسی کی محبت میں انوالو ہو جاتا ہے۔ اور انوالو ہونا کافی نہیں ہوتا نا، ایک دو دن کی کہانی نہیں ہوتی نا۔ انسان یہ چاہت کرتا ہے کہ اس محبت کو بڑھایا جائے، دن بھر کی ایفرٹس اس کے لیے کی جائیں۔ اگر پہلے 1 گھنٹہ بات ہوتی تھی تو اب 10 گھنٹے ہونی چاہیے تاکہ ہماری محبت اور سٹرونگ ہو۔ اگر پہلے صرف کال پر کنیکٹ تھے، میسیجز کے ذریعے کنیکٹ تھے، تو اب خواہش اتنی بڑی کہ اب دل چاہتا ہے، اب ڈیزائرز چاہتے ہیں کہ وہ بندہ فزیکلی ایکٹیو ہو، سامنے ہو۔ تو یہ محبت کی نا ایک خاصیت ہوتی ہے کہ جتنا یہ بڑھتی جاتی ہے، انسان کی خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، انسان کی اپنائیت جو وہ شروع دن سے فیل کر رہا ہوتا ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ محبت نہیں، ہاں جو محبت ہم آج کل کر رہے ہیں، نہیں، یہ تو گیم ہے، یہ تو ایک ڈوپامن ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے، بس تھوڑا سا ہٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وقتی اٹینشن اور وقتی اٹریکشن اور سامنے والے بندے جو دل بہلانے کی باتیں کرتے ہیں یہی محبت ہے۔ ایسا کوئی بھی سین نہیں ہوتا۔ محبت ایک بڑی کمال چیز ہے۔ محبت انسان کی اسٹرینتھ بنتی ہے، محبت انسان کو، بگڑے ہوئے انسان کو سنوار دیتی ہے، اور اس کی مثالیں آپ کو اللہ والوں سے مل سکتی ہیں کہ وہ اپنی لائف میں بدترین طریقوں سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو اللہ کی محبت سمجھ آتی ہے تو وہ محبت ان کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ بن دیکھے اپنے رب کے لیے ایسے ایسے فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی، اس کا نفس حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کے اندر ڈوپامن ہو، ایک ایسا انسان جس کے اندر لسٹ ہو، ایک ایسا انسان جس کے اندر ڈیزائرز ہو، ایک ایسا انسان جو دنیا کا مارا ہو، جسے دنیا چاہیے اور وہ بھی بہت لگژری، اور ایک ایسا انسان جو کہ دنیا کی محنتوں کے لیے ود ان سیکنڈ راضی ہو جاتا ہے اور دنیا کی اٹینشن اور دنیا کی اٹریکشن کے پیچھے دل ہار بیٹھتا ہے۔ یہ انسان اب ساری چیزوں کو لات مار کے بن دیکھے اپنے اللہ پہ اتنا ایمان، اتنا تعلق، اتنا یقین کہ دنیا کو لات مار رہا ہے، دنیا کی عیش و عشرت کو لات مار رہا ہے، کہاں سے آئی یہ طاقت، کہاں سے آئی یہ اسٹرینتھ، کہاں سے آیا یہ بھروسہ؟ کیا دیکھ لیا اس نے آخر؟ کیا نظر آ گیا اسے آخر؟ اللہ کو تو کوئی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، تو اس نے کیا محسوس کیا کر لیا آخر اللہ کی محبت میں کہ اس نے ساری دنیا، وہ دنیا کے جس کے پیچھے لوگ پاگل ہیں یار، آپ دیکھ نہیں رہے؟ لوگ الجھ چکے ہیں، لوگوں کے ذہن گھوڑوں کی طرح دوڑ رہے ہیں، ایک پل کا آرام انہیں میسر نہیں ہے، اتنی فکریں ان کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں، سب دنیا کے مریض بن چکے ہیں، سب دنیا کے نشئی بن چکے ہیں۔ اینی ہاؤ، کہ اتنی اٹریکشن والی دنیا کو یہ لات مار رہا ہے، آخر اس کے اتنے بڑے چینج کا راز کیا ہے؟ دنیا جن چیزوں کی دیوانی ہے، وہ چیزیں جب اس کے سامنے آتی ہے تو یہ تو افیکٹ ہی نہیں ہوتا، آگے سے لا حول ولا قوت پڑتا ہے کہ اللہ بچا لے ان چیزوں سے۔ اینی ہاؤ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، اس میں بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ محبت ایک ایسی عجب محبت ہوتی ہے کہ اس میں بندے کا دھتکارا جانا بندہ فیل ہی نہیں کرتا، مطلب ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا کہ یہاں اس در سے میں خالی ہاتھ لوٹایا جاؤں گا، یا اس در سے مجھے کوئی 2 4 دھکے پڑیں گے۔ نہیں، اللہ کی محبت ایسی محبت ہے جو ذہنوں کو الجھاتی نہیں ہے، دل دماغ کو پریشان نہیں کرتی۔ اللہ کی محبت میں تانے نہیں سننے پڑتے، وہ انسان کی اسٹرینتھ بنتی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اللہ یار واقعی ایک ایسی ذات ہے جو آپ کے قریب ہے، واقعی ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ہر سچویشن میں سمجھتی ہے، آپ کا ساتھ دیتی ہے، تو پھر انسان خود کو بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ
جب انسان کسی سے اٹیچمنٹ یا محبت میں انوالو ہوتا ہے تو اسے تھوڑی سی بس اپنائیت دکھتی ہے، 2-4 باتیں ہوتی ہیں جو اسے محبت کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تو اللہ نے بھی تو ہم سے بہت ساری باتیں کی، اللہ نے بھی تو ہمارا ہمیشہ ساتھ ہی دیا، کہاں پہ چھوڑا ہے؟ لوگ اپنے دعوے کر کے پیچھے ہو گئے تھے، اللہ آج تک قائم دائم ہے۔ لوگ جھوٹ بول کے فائدہ شائدہ اٹھا کے سائڈ پہ ہو گئے تھے، اللہ تو ضرورت سے پاک ہے، اس کا تو ہم سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، لوگوں پر ہمیں یقین بھی نہیں آتا، لوگوں کی باتوں میں ہمیں ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا، پتہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کی باتوں میں نا انسان کو ڈاؤٹ ہی نہیں نظر آتا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو بندہ انسان سے محبت کے جذبے دل میں فیل کر سکتا ہے، اس بندے کے لیے جس نے محبت کا ذائقہ کہیں نہ کہیں پہ چکھا ہو، یا جسے دھوکہ ملا ہو، یا جس نے دل لگایا ہو، یا جس نے کسی کو سنسیریٹی دی ہو، یا جس نے لوائلٹی دی ہو، کسی بھی طریقے سے جو کسی نہ کسی درجے میں کسی فیک چیزوں میں انوالو رہا ہو، اس بندے کے لیے اللہ سے محبت کرنا بہت ایزی ہے، کیونکہ وہ گٹس جان چکا ہوتا ہے، اس کے مائنڈ میں ساری چیزیں کلک کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایموشنل ہو چکا ہوتا ہے، اس کے جو سینسر ہوتے ہیں مائنڈ کے وہ ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے کہ اپنائیت کہاں ہے، محبت کیا ہے، دکھتی ہے یہ ساری چیزیں کہ کون کیسا ہے وغیرہ۔ تو جب یہی سارے سگنلز جب بندہ اور مخلوق سے اور دنیا سے کاٹ کر رب پہ جوڑتا ہے تو انسان اپنے اندر اپنے اللہ سے جڑے تعلق کو محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور رب کا تعلق جب ایک انسان کو فیل ہوتا ہے، بس ختم، دنیا تو گئی، مائنس ہو گئی اس کے لائف سے۔ اب دنیا کے لوگ اگر آب زمزم سے نہا کے بھی آ جائیں، احرام پہن کے آ جائیں، تب بھی لوگوں کی محبت اللہ کی محبت کو کراس نہیں کر پائے گی۔ دنیا چاہے اس کے لیے جتنی پلاننگز کر لے، اسے ورغلانے کے لیے، اسے دنیا کی طرف راغب کرنے کے لیے، یہ بندہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسے اللہ سمجھ آ گیا۔ اور اللہ سمجھ آنے میں ہم نے پتہ نہیں اس کو کون سا میتھمیٹکس سمجھی ہوئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کی کچھ آیتیں اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں، واللہ ہی آپ کو اللہ سمجھ آ سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مجھ سے آپ سے ساری دنیا سے مخاطب ہو کے ان کو ایک میسج دے رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کا وہ رب ہوں جو آپ کے لیے کیا کرتا ہے، آپ پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال سکے، گناہوں سے نکال سکے، ان فیصلوں سے جو فیصلے آپ نے کیے لیکن وہ فیصلے آپ ہی کو برباد کر سکتے ہیں۔ وہ سوچیں، وہ خیال، وہ چیزیں جن کے حوالے تم خود ہوئے ہو لیکن آگے چل کے تم بہت بڑے ڈیمیج کا سامنا کر سکتے ہو، اللہ کہہ رہے میں تو تمہیں وہاں سے نکال کے، کیونکہ تمہیں تو بس دنیا ہی نظر آتی ہے اور جو آنکھ دکھاتی ہے وہی نظر آتی ہے، نہ آگے کا سوچتے ہو نہ پیچھے کا سوچتے ہو۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کے بھید تو میں جانتا ہوں، فاطر السماوات والارض تو میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ زمین اور آسمان میں کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، ترسوں کیا ہونے والا ہے، 2 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تمہیں تو اتنا نہیں پتا کہ ابھی یہ لائف کے بعد تم کیا کرنے والے ہو۔ بھلے تم کہتے رہو کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو اینی ہاؤ اللہ کہتے ہیں میں تو تم لوگوں کو نکالنا چاہتا ہوں دنیا کے جھنجھویلوں سے، یہ جو دنیا نے تم لوگوں کو الجھا دیا ہے، اس گندگی سے جس میں تم لوگ انوالو، میں انوالو، ساری دنیا انوالو۔ مل کیا رہا ہے؟ لسٹ مل کیا رہی ہے، لذت مل کیا رہی ہے، ڈیزائر سیٹ ہو رہے ہیں، اور کیا، کچھ نہیں۔ بیٹھے بیٹھے بندہ غائب، چلتے چلتے بندہ ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے۔ اینی ہاؤ، تو اللہ کہہ رہے میں ان چیزوں سے، کیونکہ یار مجھے بتاؤ جب ایک انسان کو گائیڈنس ہی نہ ملے، جب ایک انسان کے ساتھ کسی کا سہارا ہی نہ ہو، تو وہ خود کے لیے اچھے فیصلے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنا کر لے گا؟ جتنا بھی انٹیلیجنٹ بندہ کیوں نہ ہو، اگر اسے مشورہ دینے والے لوگ میسر نہیں ہیں اور اس کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، وہ ٹھوکرے کھائے گا بھائی، وہ اتنا نقصان کرے گا اپنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، نقصان کرنے کے بعد اسے تھوڑا بہت نالج آئے گا۔ تو اللہ تو انسان کو نقصان سے بچانا چاہ رہا ہے۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ لیٹ سپوز اگر اللہ نے کہا ہے جھوٹ نہ بولو، ٹھیک ہے، جھوٹ نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، آپ کی شخصیت پہ جو ہے وہ داغ لگا دیتا ہے، تو میں جھوٹ بولوں گا اور وہ جھوٹ پکڑا جائے
تو لوگ مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے نا. تو کیا میں یہ زندگی اس لیے جی رہا ہوں تاکہ لوگ مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں؟ تو اللہ نے جھوٹ پہ بین لگا دیا کہ جھوٹ بولو ہی نا، سرے سے نہ بولو. بولو گے ہی نہیں تو سچویشن کریٹ ہی نہیں ہوگی. اسی طرح بہت سارے اندھیرے ہیں، زنا کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا. اب یہ ساری چیزیں بظاہر ظاہری طور پر مجھے ڈیمیج کرتی ہیں. آخرت تو نظر نہیں آ رہی نا فی الحال. ہم دنیاوی ایکسپیریمنٹس کر لیتے ہیں. دیکھ لو جو لوگ زنا کرتے ہیں، چلو ایک سیکنڈ کے لیے، زنا کرنے سے پہلے ان کی زندگی کتنی الجھتی ہے، کتنی پلاننگز کرتے ہیں وہ توبہ، اور کتنا چھپنا پڑ رہا ہے اسے لوگوں سے، ہے نا. زنا ایک اندھیرا ہے. لیکن اگر انسان اپنے ڈیزائرز کا مارا ہوا ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یا پھر اگر کوئی سمجھانے والا ہے تو یہ سمجھ نہیں رہا، اوکے فائن، نفسانی خواہشات کا مارا ہوا ہے، ڈیزائرز قابو میں نہیں ہے، نفس قابو میں نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کو لے کر اگر وہ زنا کا فیصلہ کرتا ہے تو زنا تو اندھیرا ہے. لیٹس سپوز اب پلاننگ بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے ایک حرام کام کو کرنے کے لیے جس کو اللہ نے پہلے سے ہی منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپل کے لیے سمجھا رہا ہوں. اوکے فائن، اس نے کر لیا، لذت بھی مل گئی، اللہ کی نظروں میں بھی گر گیا، اس کے چہرے پہ نحوست بھی چھا گئی، ایمان بھی سائڈ پہ ہو گیا، ایمان بھی کمزور ہو گیا. اب یہ پکڑا گیا، کسی نے اس کو دیکھ لیا. مجھے بتاؤ اس کی عزت گئی کہ نہیں گئی؟ گئی. جس نے دیکھا ہوگا اور جس کو پتا ہوگا وہ جب ان کی نظروں کے سامنے آئے گا اپنی نظریں چرائے گا. وہ لڑکا بھی وہ لڑکی بھی. پہلے لوگ بڑی عزت کرتے تھے چاہے جتنا بھی گناہگار تھا، لیکن ایکسپوز ہو گیا. اب اس زنا کے اس اندھیرے نے، جو گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے منع کیا ہے، اسی لیے تو انسٹرکشنز دی ہے اللہ نے، اسی لیے تو آیت نازل کی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ بہت بڑا اندھیرا ہے، بے حیائی کا کام ہے، برباد ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. اوکے فائن، میں تو معاف کر دوں گا. یہ ہوتی ہے محبت. اللہ کہہ رہے معافی مانگو کہ میں تو معاف کر دوں گا، لیکن جن لوگوں نے کرتے ہوئے اگر دیکھ لیا پھر وہ کبھی معاف نہیں کریں گے تمہیں. پھر ہمیشہ نظریں چھڑا کے اپنی ساری زندگی گزارو گے. یا تو علاقہ چھوڑنا پڑے گا، یا تو قوم قبیلہ چھوڑنا پڑے گا، اور یا پھر بس اللہ ہی حافظ. تو اللہ فرما رہے میں تو آپ لوگوں اسی طرح بہت سارے اور گناہ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو جیسے کہ لیٹ سپوز حرام ریلیشن شپ. اب اگر آپ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ شادی کر سکو، اگر آپ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ گھر والوں سے بات کر سکو، اگر آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ کسی کو اپنا سکو، تو پھر یہ روزانہ کی جو چیٹنگ چوٹنگ ہوتی ہے، یہ جو روزانہ ایک دوسرے پہ ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ اس سے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے. لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے، ماں کی 10 آوازیں اگنور کر رہی ہے، پرائے بندے کو راضی کر رہی ہے، اپنا ٹائم جو اس کی قیمتی انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع کر رہی ہے. اور لڑکا بھی ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 کو رکھ کے 10 کو رپلائی کر رہا ہے، سیم ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اب اسی ٹائم کو یوٹیلائز کر کے وہ اسٹڈی کر سکتا ہے، وہ اچھائی اور برائی کو سیکھ سکتا ہے، وہ کیریئر بنا سکتا ہے، وہ فیوچر بنا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک قابل انسان بنا سکتا ہے نا. نہیں کرتا. کیوں؟ ٹائم کہاں لگ رہا ہے؟ اندھیرے میں. مل کیا رہا ہے؟ اندھیروں سے کیا ملے گا بھائی؟ اندھیروں میں تو سانپ اور بچھو تک نظر نہیں آتے جس سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے. یہ تو روشنی آئے گی تو نظر آئے گا کہ کیا چیز. تو اندھیرے ہیں یہ سارے. اسی طرح جو کفر میں ہوتا ہے، جو شرک میں ہوتا ہے، وہ تو گہرائی والے اندھیرا ہے، وہ تو گپ اندھیرا ہے. جو اللہ کو ہی چھوڑ گئے ہیں، جو اللہ کی بات سرے سے مانتے ہی نہیں ہے، جو اللہ کی بات سرے سے سنتے ہی نہیں ہے، جن کے تو سالوں سال ایسے گزرتے ہیں کہ ان کا اور اللہ کا تعلق بالکل ختم ہوتا ہے، اور وہ سوچتے تک نہیں ہے کہ زندگی گمراہیوں میں گزر رہی ہے، زندگی اندھیروں میں گزر رہی ہے. تو مجھے بتاؤ اگر انہی اندھیروں میں انسان کو موت آ گئی، چلو دنیا میں لذت مل گئی، چلو دنیا میں فائدہ مل گیا، چلو دنیا میں پیسے مل گئے، چلو دنیا میں راحتیں مل گئی، سکون مل گیا، لڑکیاں مل گئی، لڑکے مل گئے، بہت سٹینڈرڈ نام شام سارا کچھ بن گیا، مر گئے بھائی. جب زندگی اندھیرے میں ہوگی تو موت کیا روشنیوں میں آئے گی؟ جب زندگی گناہوں میں گزرے گی تو کیا مرتے وقت کلمہ پڑھو گے؟ جب زندگی اللہ کی بغاوتوں میں گزرے گی، نماز سے غافل، قرآن سے غافل، اللہ کی آیتوں سے غافل، نیک لوگوں کی صحبتوں سے غافل، اللہ کو ٹائم دینے سے غافل، تو موت کیسی ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ سجدوں میں آئے گی.
جیسے کرنی ویسے بھرنی. نہیں سنا؟ یہ تو دنیاوی کہاوت ہے بھائی. اینی ہاؤ، تو یہ سارے اندھیرے ہیں، اندھیرے ہیں نا. اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ان اندھیروں میں نہ رہے، تاکہ اس کی دنیا کی عزت بھی بحال رہے، برقرار رہے، یہ دنیا میں بھی سیٹلڈ رہے. سیٹلڈ ہونا کسے کہتے ہیں اس کو بھی ایکسپلین کر لیتے ہیں. اب آپ کے خیال میں سیٹلڈ ہونا اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے. ہر دوسرے تیسرے بندے کے پاس پیسہ ہے، جا کے اس سے پوچھو بھائی سیٹلڈ ہو، وہ کہے گا نہیں. کیوں؟ اور کمانا ہے. اور جو کہے کہ کما لیا وہ کہے گا ہاں لیکن سکون نہیں ہے. دنیاوی سٹینڈرڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی. جاؤ جن کے 10 20 افیئرز ہیں ان سے پوچھو، ہاں بھائی یہاں بس ہو جائے گی تمہاری، 20 لڑکیوں کو لٹکایا ہوا ہے تم نے، آگے کا کیا پلان ہے؟ 21ویں کی سوچ رہا ہوں، 25 30 کا فگر پورا کرنا ہے. یہ تو سیٹلمنٹ نہ ہوئی، یہ تو سیٹلڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں بھائی خواہشیں پوری کر رہے ہو، کبھی آئی فون لے رہے ہو، کبھی گاڑیاں لے رہے ہو، کبھی یہ لے رہے ہو، کبھی وہ لے رہے ہو، حرام کما رہے ہو، کرتے جا رہے ہو. سیٹلڈ ہو کے نہیں ہو. آگے سے یہی کہے گا سب کچھ کے ہوتے ہوئے سیٹل نہیں ہو، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے. سیٹل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کو ایک جگہ پہ بس استقامت مل جائے کہ بس ٹھیک ہے یار اس سے آگے پیچھے کافی ہے اتنا. لیکن دنیا اتنی آسانی سے تو بندے کو نہیں چھوڑتی. دنیا تو جب تک انسان کو نچوڑ نہ لے اور اس کا ایمان پی نہ جائے اور اس کی ذہن کی کیفیتوں کو جذب نہ کر لے اور اس کے دل کے خون کو خشک نہ کر لے، تب تک یہ دنیا بیٹھتی نہیں ہے آرام سے. آپ نے اس دنیا کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے نا، اسی لیے تو آنکھ بند کر کے بس کچھ بھی کرتے جا رہے ہو، کچھ بھی کرتے جا رہے ہو. اللہ نے تو اس کی حقیقت کو بتا دیا کہ یہ کھیل تماشا ہے، بس ذرا سا کھیلتی ہے، ذرا سی لذت ملتی ہے، 2 تھپڑ مار کے گھر بھیج دیتی ہے. نہ کرو یقین، اور بھروسہ کر لو دنیا پر، دنیا کے لوگوں پر. دیکھ لیتے ہیں کیا ملتا ہے تمہیں بھی، کیا ملتا ہے مجھے بھی. اوکے سو اینی ہاؤ، تو یہ سارے اندھیرے. اچھا سیٹلڈ ہونے کی بات. ہاں سیٹلڈ وہ بندہ ہے جس کے پاس ظاہراً اگر کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا دل مطمئن ہو گیا، اسے راضی رہنا آ گیا، اسے اس دنیا کی ریالٹی سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اگر میں اس دنیا کو سونے کی بنا کے سونے کی کما کے اپنا کر لوں تب بھی میرا دل نہیں بھرنا. اور اگر میں کوئی بھی گناہ کر لوں تو وہ گناہ فرسٹ اینڈ لاسٹ دفعہ نہیں ہوگا، میں ہمیشہ کرتا رہوں گا. اور گناہ کی جتنی بھی لذتیں مجھے ملیں گی میں ایک دفعہ کر کے کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں یار اس کے بعد نہیں کرنا. مجھے مزید شوق لگتا رہے گا اور میری خواہشیں بڑھتی چلی جائیں گی، تو میں کبھی بھی سیٹل نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ ایک سیٹسفیکشن ہے کہ انسان اپنے رب کو پالے. رب نے جو زندگی اس کے لیے ڈیسائیڈ کی ہے بس چپ چاپ کر کے اسی زندگی کو فالو کر رہا ہے، یہاں وہاں نہیں دیکھ رہا، ادھر نہیں دیکھ رہا، بس یہ بندہ سیٹلڈ ہے. یہ مطمئن ہے. مطمئن ہو جانا سیٹلمنٹ ہوتی ہے انسان کی. اب مجھ میں کہاں ہے سیٹسفیکشن؟ تم اپنے آپ میں کہاں سیٹل فیل کرتے ہو؟ ساری دنیا بھاگ رہی ہے بھائی، سیٹل نہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا وہ رب ہوں جو تمہارے بھلے کے لیے تمہیں سمجھاتا ہوں، تم پر آیتیں نازل کرتا ہوں، انسٹرکشنز جاری کرتا ہوں، تمہیں ایجوکیٹ کرتا ہوں تاکہ تمہیں ان گناہوں کے اندھیروں سے، اس کفر کے اندھیرے سے، اس شرک کے اندھیرے سے اور اس غلاظتوں کے اندھیرے سے اور اس گندی زندگی سے نکال کے الی النور، نور کی طرف لے جاؤں. دیکھو نور کا ورڈ سنو گے تو اچھا لگے گا، ایک پیارا ورڈ ہے، تو اس کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا، اس سے ملنے والی لذت کا کیا عالم ہوگا. اور جن کو اللہ کا نور میسر ہو چکا ہے، یعنی کہ اللہ کا نور مطلب جو اللہ رب العزت کی ہدایت کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو اللہ نے جہاں سے منع کیا وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ان کے دل کتنے مطمئن ہوں گے. دنیا یہاں سے بھی آئے گی، دنیا وہاں سے بھی آئے گی. شروع میں انہوں نے 2-4 دفعہ دنیا کو ٹھوکر ماری ہوگی، آج وہ اتنے ٹرین ہو چکے ہیں کہ دنیا کی ہر شکل کو بھانپ لیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ دنیا کس شکل میں آ رہی ہے اور اس کے اندر بہت بڑا ٹریپ چھپا ہے. یہ ایویں نہیں میرے ساتھ اچھی بن رہی، یہ ایویں نہیں اتنا حسین چہرہ، خوشنما چہرہ اپنے اوپر لگا کے میری طرف آ رہی. کوئی نہ کوئی مطلب تو ہے اس کا. اور سب سے بڑا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں انسان کو الجھا کے رب سے غافل کر دینا، دنیا کے فلسفوں کو مائنڈ میں ایڈ کر کے رب کی آیتوں کو نکال دینا، دنیا کا یقین دل میں ڈال کے رب کا یقین نکال دینا.
دنیا کے لوگوں کی غلامی محبتیں دل میں ڈال کے رب سے جڑے جذبوں کو مائنس کر دینا، یہ دنیا کی سٹرگل ہے. یہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے. اگر آپ لسٹ کے مارے ہو، آج کل تو بہت لسٹ کا وہ چل رہا ہے، اسکوپ چل رہا ہے، کہیں سے بھی مل جائے گی، ایزیلی مل جائے گی، غریب کو بھی مل جائے گی، امیر کو بھی مل جائے گی. لیکن غریب غربت میں تباہ ہے پھر اگر اللہ کے بغیر ہے، اور امیر امیری میں تباہ ہے اگر اللہ کے بغیر ہے. ٹھیک ہے، سو اینی ہاؤ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں، جنت والی زندگی اختیار کرنے کا کہہ رہے ہیں، ایک پاک صاف زندگی. اب لیٹ سپوز اگر ایک انسان گناہوں سے بچ رہا ہے، اگر ایک انسان حیا والی زندگی اختیار کر کے جی رہا ہے، تو اس کو ظاہری کتنی عزت ملتی ہے. ان کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ ان کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ یوزلیس نہیں ہوتی، فضول نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ کام کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ریالسٹک بات کرتے ہیں، کسی کا ٹائم ضائع نہیں کرتے، کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، کسی کا برا نہیں چاہتے. ایسا انسان آپ بھی ہو سارے، ٹھیک ہے. تو جو بھی ایسا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے، وہ نمایاں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ آپ لوگ زندگی بھی اچھے سے گزارو، موت بھی اچھی ملے، مرنے کے بعد بھی اچھے الفاظ میں یاد کیے جاؤ، اور جب میرے پاس آؤ تو میں آپ کے لیے بہت بڑی لگژری لائف کا جو اللہ رب العزت نے انتظام کر رکھا ہے اس کے حوالے کر دوں. اینڈ دیٹس اٹ. کیا مشکل ہے اس میں؟ 25,000 کی 2 لاکھ کی سیلری کے لیے بندہ جو ہے وہ مہینے بھر پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، سردی گرمی برداشت کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بیماری کے باوجود جاب پہ جاتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا اس کے باوجود وہ جاب کنٹینیو کرتا ہے. 2 لاکھ ہے نا، اچھی جاب ہے نا، ٹھیک ہے، ویلیوز ہے نا اس کے دل میں، اسی جاب کی وجہ سے تو اس کا سٹینڈرڈ ہے. تو یعنی اہمیت دی ہوئی ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں. اچھا دوسری بات، گھر والوں کو چھوڑ رہا ہے 8-10 گھنٹے اپنی لائف کے خود سے نکال کے دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا رہا ہے کہ بھائی یہ 8 گھنٹے میں آپ کا نوکر، میں آپ کا ملازم، جو چاہے جیسا چاہے آرڈر دے دو، میں اس کو کرنے پر راضی، میں آگے سے چو چرا نہیں کروں گا. 2 لاکھ ہے نا، سیلری زیادہ ہے. تو جنت کیا اتنی چھوٹی ہے؟ جنت کیا گری پڑی ہے جہاں پر ایک خدائی آپ کے ہاتھ میں آئے گی کہ جو چاہو گے وہ ہوگا، وداؤٹ اینی اسٹرگل. کوئی ایفرٹ نہیں پٹ کرنی پڑے گی، کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی، کوئی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. جو جیسی چاہت کرو گے، چاہت کرنے سے پہلے میسر ہو جائے گا. کوئی مہینے 2 مہینے کی اسٹرگل نہیں ہوگی. تو اتنی بڑی لگژری لائف کے لیے کچھ نہیں کرنا، یقین ہی نہیں کرنا. اول تو یقین آئے گا تو کریں گے نا، اس کا تو یقین ہی نہیں ہے. آج کل تو ہمیں یہ جنت کے فلسفے ایسے جھوٹے سے لگتے ہیں نا، یقین ہی نہیں آ رہا. فرسٹ آف آل تو اللہ جس چیز کا یقین دلا رہا ہے، میں اور آپ اس چیز پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہ بے یقینی ہوتی ہے نا، یہ مجھے کسی کام کے لیے بھی تیار نہیں کر سکتی. پھر جن کاموں کا یقین میرے دل میں نہیں ہوگا، جن خواہشوں کے پورے ہو جانے کا یقین میرے دل میں نہیں ہوگا، میں اتنا سیدھا سادہ نہیں ہوں کہ وہاں پر اسٹرگل شروع کر دوں. نہ بھائی نہ، یہ آپ کی سوچ ہے. میں تو بڑا لالچی بندہ ہوں، میرے سمیت آپ بھی ہو. اور ہماری لالچ، ہم دیکھ لو دنیا کی لالچوں میں کیا کچھ کر گزرتے ہیں. کسی سے محبت ہوتی ہے، لالچ ہی ہے نا. اب اس محبت کو پروف کرنے کے لیے کیا راتوں کی نیندیں قربان نہیں کی جاتی؟ کیا ماں باپ سے جھوٹ بول کے اس سے خوش نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا ہے نا. لالچ ہوتی ہے کہ وہ بندہ میرا رہے، میرا ہو جائے، کسی اور کا نہ ہو. لالچ نہ ہوتی تو بے فکر رہتا. اسی طرح دولت، اسی طرح شہرت، ہر چیز جس پہ ہم نے محنت کی، لالچ کچھ نہ کچھ ہے پیچھے، کچھ نہ کچھ ہے، چاہے ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں. تو اسی طرح یار آخرت کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے. میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوں گے. مرنے کے بعد بالکل ایک ریالٹی کے ساتھ. اس دن میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ واپس زندہ ہوں گے نا، تو ان کو ایسا لگے گا جیسے بس ابھی مرے، ابھی زندہ ہوئے. ایک دوسرے کو ایسے پہچان رہے ہوں گے. اب جیسے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں نا،
اگر میں آپ لوگوں سے 2 سال بات نہ کروں تو عین ممکن ہے کہ آپ میری بات بھول جاؤ، آپ میری شکل بھول جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ. 2 سال کا گیپ ہے نا بیچ میں. لیکن قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا. اتنا ریئل ہوگا سب کہ آپ سب کچھ ایز سیم ایز اٹ از اسی کلیئرٹی کے ساتھ جج کرو گے. آپ کو ایک ایک بندے کی شکل، نہیں یہ تو کل ہی ملا تھا، پرسوں ہی ملا تھا، جیسے ایسے ہوتا ہے. اتنا ریئلسٹک. تو وہ آئی تھنک کہ اس کا کہیں نہ کہیں جو کنیکشن ہے وہ ہم سے خراب ہو چکا ہے. سینی ہاؤ اللہ کی محبت کی بات ہو رہی تھی. تو یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے ڈوڈ. اس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کچھ کرنے کے لیے اپنے محبوب کے لیے. تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. بات ختم.